بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو سنہرے اقوال۔ جی تو آج ہم کنٹینیو کریں گے ہاشم ندیم صاحب کے ناول ایک محبت اور سہی کے ایپیسوڈ 3 پارٹ 2 کو۔ میری نیند اڑ چکی تھی اور مجھے فوری طور پر اپنی ٹیم کی کابینہ سے مشورے کے لیے کیفے فراق پہنچنا پڑا، لیکن وہاں بھی ریسٹوران کا خالی حال میرا منتظر تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے خود ہی تو سب دوستوں کو اپنی نیند میں مداخلت نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے سوچوں میں گم بیٹھا دیکھ کر چچا فراق میری میز کی جانب چلے آئے۔ آج وہ باقی 3 لفنگے نظر نہیں آ رہے اور میاں پورے پونے 400 کا ادھار چڑھ چکا ہے کھاتے میں، پیسے کب دو گے؟ میں نے دکھی نظروں سے چچا کو دیکھا۔ ایک تو میں پہلے ہی ابا کی وجہ سے اتنا پریشان ہوں، اوپر سے آپ بھی میرا جی جلا رہے ہیں۔ میری رونی شکل دیکھ کر چچا فراق حسب معمول اپنا سارا ادھار بھول گئے۔ کیا ہوا؟ کیا پھر تو کی رحمت نے تمہیں ڈانٹا؟ بھئی دنیا بدل گئی لیکن ان کی ہیڈ ماسٹری نہ گئی۔ اچھا چلو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گرما گرم چائے پیو اور میں تمہارے لیے فریش کریم رول بھجواتا ہوں۔ ایسے ہی تھے ہمارے چچا فراق، باہر سے پتھر اور اندر سے ریشم، بالکل کسی اخروٹ کی طرح۔ کچھ ہی دیر میں وہی بیٹا چائے اور فریش رول کے ساتھ اپنا غم غلط کر رہا تھا کہ اچانک باہر کچھ ہنگامے کی آواز آ بھری۔ میں نے کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی تو کیفے کے منشی مرزا کو 3 ہٹے کٹے مشٹنڈے لڑکوں کے ساتھ الجھتے پایا۔ میں لپک کر باہر نکلا تو سب سے آگے والا لڑکا مرزا کے گریبان میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے مرزا کا گریبان چھڑا لیا اور مرزا سے پوچھا، کیا چاہتے ہیں مرزا؟ لیکن مرزا بیچارے کی حالت ایسی تھی کہ اس وقت وہ صرف ہوں ہاں کر کے ہی رہ گیا۔ لیکن لڑکوں کا سرغنہ شاید ایسی مداخلت کا عادی نہیں تھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو کر غرایا، اپنے کام سے کام رکھو ورنہ تمہاری بھی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ میں نے کچھ جواب دیے بنا مرزا کو ایک ہاتھ سے دھکیل کر پیچھے کر دیا، خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے تو پہلے مجھ سے ہی نپٹ لو، اس کے بعد وقت بچے تو مرزا کی ہڈیاں بھی گن لینا۔ ان تینوں کے چہرے زخم کھائے سانڈ کی طرح تن گئے۔ سرغنہ نے میری جانب قدم بڑھایا لیکن تبھی نہ جانے کس طرح سے چچا فراق ہانپتے کانپتے ہمارے درمیان آ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں 500 کے 3 نوٹ تھے جو انہوں نے سرغنہ کی جیب میں ڈال دیے اور لڑکے سے بولا، معاف کرنا شوکت بیٹا، ذرا دیر ہو گئی، دراصل میں تمہارے ہی کام سے ساتھ والے دکان کے پاس گیا تھا، چلو اب غصہ تھوک دو، آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ لیکن شوکت نامی سرغنہ کی آنکھوں سے اب بھی شعلے نکل رہے تھے۔ یہ خدائی خدمت گار کون ہے چچا؟ کیا تم نے اسے بتایا نہیں کہ یہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی؟ چچا فراق نے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ جانے شوکت بیٹا، یہ بھی اپنا ہی بچہ ہے، اسے ان معاملے کی خبر نہیں ہے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ شوکت کی قہر برساتی نظریں اب بھی مجھ پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ تم ہی سمجھا دو تو اچھا ہے، اور جتنی جلدی سمجھ جائے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ میں نے سمجھایا تو۔ اتنے میں شوکت کے پیچھے کھڑے لڑکوں میں سے ایک بولا، جلدی کرو شوکی، ابھی بڑی وصولی باقی پڑی ہے۔ شوکت نے آخری بار نظر بھر کے مجھے دیکھا اور زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس تمام عرصے میں چچا فراق نے میرا دایاں بازو سختی سے جگڑ کر پکڑے رکھا تھا، جیسے انہیں خدشہ ہو کہ میں جذبات میں کچھ کر نہ بیٹھوں۔ ان کے جانے کے بعد مرزا کی طرف پلٹا، یہ کیا ماجرا تھا اور یہ لوگ اس طرح دھمکا کیوں رہے تھے، جیسے کوئی پرانا ادھار باقی ہو ان لوگوں کا۔ چچا نے بات ٹالی، ایان بیٹا تم ان باتوں میں نہ پڑو، یہ ہے کوئی پرانا حساب کتاب ان لوگوں کا، ایسے لوگوں کے آڑے نہیں آیا کرتے۔ ہاں بھئی مرزا، تم ذرا میرے ساتھ چلو، کچھ ضروری حساب کرنا ہے پچھلے ماہ کا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مرزا کو بھی کسی بہانے وہاں سے لے جانا چاہتا تھا تاکہ میں اسے نہ کرید سکوں۔ ان دونوں کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی راجا پارٹی آ پہنچے۔ میں نے کچھ دیر پہلے کا سارا واقعہ انہیں تفصیل کے ساتھ بتایا تو وہ تینوں بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک اسی وقت سڑک پر وہی 3 لڑکے پرانی سی ویلز جیپ میں تیزی سے اسکریچ لگاتے ہوئے گزر گئے۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کیا، یہی 3 سورما تھے۔
بالا ایسے موقعوں پر زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو انو، ان کا پتہ لگاتے ہیں۔ ان کی تو میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ ان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پہلے ہمیں مرزا کو گھیرنا ہوگا اکیلے میں، کیونکہ چچا فراق کے سامنے وہ کچھ نہیں بتائے گا۔ اور پھر ٹھیک کیفے بند ہونے کے وقت پر ہم چاروں کاؤنٹر کے سامنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے، پیسے گنتے ہوئے۔ مرزا نے ہم چاروں کو یوں ساکت کھڑے دیکھا تو وہ گھبرا سا گیا۔ کیوں بھائی، کیا ارادے ہیں؟ منشی نے اپنی آواز گھمبیر بناتے ہوئے اسے دھمکایا۔ آج کی کتنی بھی کمائی ہے، نکال کر سامنے کاؤنٹر پر رکھ دو۔ مرزا گھبرایا۔ کیوں مذاق کرتے ہو؟ میرا دل ویسے ہی بڑا کمزور ہے۔ راجا بولا۔ ٹھیک ہے تو پھر آج جن لڑکوں کو چچا نے پیسے دیے تھے، ان کا سارا کچھ چٹا بتا دو، ورنہ آج سے ہم بھی پیسے جمع کرنے کا وہی طریقہ آزمائیں گے۔ مرزا ان لڑکوں کا سن کر بدحواس سا ہو گیا اور اس نے جلدی میں دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ میں نے اسے اطمینان دلایا، فکر نہ کرو فراق چچا گھر جا چکے ہیں۔ مرزا اب بھی خوف زدہ تھا۔ لیکن اگر مالک کو پتہ چلا کہ میں نے فکر نہ کرو، انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مرزا نے جلدی بڑے چھوٹے نوٹ الگ الگ کر کے ان پر ربر بینڈ چڑھایا اور تجویز میں رکھ کر ہماری جانب پلٹا۔ اس کی آواز اب بھی سرگوشی نما تھی۔ وہ تینوں رنگا بھائی کے آدمی تھے، ہفتہ اکٹھا کرنے آئے تھے۔ راجا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رنگا بھائی؟ یہ رنگا کون ہے مرزا جی؟ مرزا نے جلدی سے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ شش، آہستہ بولو، دیوانوں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تم لوگ رنگا کو نہیں جانتے؟ سارنگا عرف رنگا بھائی اس پورے علاقے کا ایک داتا ہے۔ وہ اس کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی نہیں مار سکتی اس ایریا میں۔ کیوں، وہ اس علاقے کا وزیر ہے کیا؟ اور پہلے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا ہم نے۔ ارے میاں، وزیر خود رنگا بھائی کے گھر کا پانی بھرتے ہیں، اور پہلے وہ یہاں ہوتا ہی کب تھا جو تم اس کا نام سنتے؟ رنگا بھائی ایسے چھوٹے شہروں کی بادشاہت قبول نہیں کرتا۔ جانے کیا بات ہے جو اس مرتبہ وہ یہاں آ کر ٹک گیا؟ ہم سب حیرت سے مرزا کی طرف دیکھ رہے تھے، جو سارنگا کا تعارف یوں کروا رہا تھا جیسے وہ کوئی دیو مالائی کردار ہو۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ لیکن اگر وہ ایسا ہی کوئی لاٹ صاحب ہے تو اس کے کارندے گلی گلی دکان یہ چندہ کیوں اکٹھا کرتے پھرتے ہیں؟ مرزا نے اپنا سر گھجایا۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل۔